ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن 5-10 منٹ کے لیے سوچئے کہ ہم وہاں اس چیز پہ صبر نہیں کر سکتے اگر ہمارے اختیار میں ہے۔ کسی کی والدہ اتنی بیمار ہے، کسی کو وضو نہیں اس وقت رہ سکتا اتنی دیر میں، گاڑی نکلنے والی ہے، ایسی کوئی بھی مجبوری ہے وہ تو برحق ہے۔ لیکن دیکھیے ہم ان درسوں میں نہیں بیٹھتے، لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا درس چھوڑ کے جاتے ہی نہیں ہیں۔ صفا کے چبوترے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جوڑا آپ کے پاس پہننے کے لیے میرے محبوب علیہ السلام صفا کے اس چبوترے پہ بیٹھ کر اپنے صحابہ کو قرآن کے اسرار و رموز سکھا رہے ہیں، دانائی و حکمت کی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے ضروری کام سے جب واپس پلٹ کے آتے ہیں ابو ہریرہ کو وہیں بیٹھا ہوا پایا کرتے تھے۔ جی سبحان اللہ۔ اے ابو ہریرہ تم کیوں نہیں گئے؟ آگے سے جواب دیتے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا دنیا والوں، اے نبی کے یاروں، اس لیے ابو ہریرہ نہیں جاتا کہ کہیں میرے محبوب کے لبوں سے نکلنے والا رحمت کا کوئی پھول کوئی قول رہ نہ جائے۔ بولیے سبحان اللہ۔ جب جمعہ کا واعظ آئے کاش کے لوگوں میں بھی یہ تڑپ پیدا ہو جائے، جوانوں میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ جمعہ کا بیان ہوگا، کیا بیان ہوگا، ہم سے وہ نکل نہ جائے کوئی قرآن کی آیت، کسی حدیث کا مفہوم، کوئی حدیث مصطفیٰ، کسی صحابی آل کی کوئی بات قول، کسی ولی کا کوئی عمل سیرت یا شان ہم سے رہ نہ جائے۔ کاش یہ تڑپ پیدا ہو جائے، تو اگر تڑپ پیدا ہو جائے پھر مقام بھی بہت بلند ملتا ہے۔ جب بھی احادیث کی کتب کا مطالعہ کیا جائے بار بار آپ پڑھیں گے ابو ہریرہ راوی ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ میں سب سے بڑھ کر حدیثیں پہنچانے والے امت تک ابو ہریرہ ہے، اس لیے کہ ابو ہریرہ میرے محبوب کے اس صفا کے چبوترے پر وہ مدرسہ جو میرے نبی نے خود قائم فرمایا ہے، ابو ہریرہ کی حاضری اتنی کمال کی ہے، فاقہ تو برداشت کر لیتے ہیں، حضور کا وہ پڑھایا ہوا قرآن کا حدیث کا سبق نہیں چھوڑتے۔ کیا سکے یہ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کے غلاموں حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی لکھا ہے ایک جاہل صوفی اگر وہ راہ سلوک پہ چل پڑے وہ ولی نہیں بن سکتا، زندیق بن جائے گا، کیونکہ وہ جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں، تو ولایت حاصل کرنے کے لیے آگے اپنے تائیں اپنی باتیں کرے گا، اپنی عقل اور فراست کے مطابق چلے گا۔ سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے جاہل صوفی زندیق ہونے کا اس کا خطرہ ہے، چونکہ اس کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو دور حاضر میں بھی دیکھتا ہوں، ہمارے حضرت صاحب تو ولی کامل ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اور میں نے ان حضرت کو دیکھا ہے، میں خود علماء کا ادنا سا خادم ہوں، میرے مسلمان بھائیوں دعوت فکر دے رہا ہوں، جس پیر یا صاحبزادے کو خود نماز کا طریقہ، نماز کے فرائض و واجبات و شرائط کا پتہ نہیں، جسے قلب کے علم کا پتہ نہیں کہ تکبر، ریاکاری، حسد، یہ ریاکاری، غرور، یہ کتنی نقصان دہ چیزیں ہیں، جسے روزے کے بارے میں علم نہیں ہے، جسے زکوٰۃ کے بارے میں علم نہیں ہے، جسے قرآن و سنت کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ خواب تمہاری تربیت کرے گا، جسے خود ان چیزوں کا پتہ نہیں وہ تمہیں
کیا بتائے گا؟ جسے خود خدا کا پتہ نہیں وہ تمہیں خدا کا پتہ کیسے دے گا؟ اور خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ کا قرآن اور میرے نبی کا فرمان، قرآن و سنت کا علم ہونا ضروری۔ امام الاولیاء، سبحان اللہ، ذرا اونچی کہیں گے دل کے توجہ میری طرف رہے، زبان آپ کی چلتی جائے، انشاءاللہ سرور آئے گا آپ کو۔ امام الاولیاء، ولیوں کے سرتاج، علماء کے امام، صوفیوں کے امام، چشتیوں کے سردار و سلطان، میرے اجمیر کے سلطان خواجہ اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی سنجر کے مدرسہ میں داخلہ لیا اور وہاں اللہ کا قرآن اپنے اساتذہ سے سیکھا، علوم و فنون سیکھے، حدیث کا علم سیکھا، فقہ کا علم سیکھا، ظاہری و باطنی علوم سیکھنے کے بعد آپ چلتے 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 آپ دور کے سفر طے کرتے نکل جاتے ہیں، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام الاتقیاء امام الاصفیاء، حضرت جنید بغدادی کی مسجد میں جا پہنچے۔ کون؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ یہ تو آپ نے سن لیا نا کہ علم 10 برس تقریباً آپ نے علم حاصل کیا، اس کے بعد بھی علم حاصل کرتے رہے، کتابیں پڑھتے رہے، علوم حاصل کرتے رہے، ورنہ یہ بھی کہتے کہ نہیں میرے ابا جی سید، آپ سید ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سید ہیں، داتا علی حجویری بھی سید ہیں، غوث پاک سید ہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ کہتے ہیں میں سید ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے جی، میں صاحبزادہ ہوں، میرے ابا جی بھی سید ہیں، میری ماں بھی سیدہ ہے، میں گھر میں بیٹھا رہوں گدی لگا کے، بس سب کچھ مجھے مل جائے گا، نذرانے آتے رہیں گے، میرا کام چلتا رہے گا۔ یوں کام نہیں چلتا، کام تب چلتا ہے جب اپنے اساتذہ کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن و سنت کا علم حاصل کیا جائے۔ جسے حضور کی سنتوں کا ہی نہیں پتا وہ قوم کو کیا بتائے گا؟ مجھے آپ سارے حضرات سمجھدار ہیں، یہ بتائیں آپ کو وضو کا پتہ ہی نہیں کیسے کرنا ہے، غسل فرض ہو جائے پاکی کا ہی پتہ نہیں تو آپ پاک کیسے ہوں گے؟ میں مثال دے رہا ہوں، ایک دو مثالیں دے رہا ہوں، وضو کا ہی نہیں پتہ وضو کیسے کریں؟ مجھے بھی ایک بندہ پرسوں فون کر کے پوچھتا جنابوں پہ مسا ہو جاتا ہے، بعض لوگ خود میں مفتی ہوتے ہیں، تو میں نے کہا جی نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ اسکول ٹیچر ہیں اور سینئر ٹیچر ہیں ہائی اسکول کے، انہوں نے کہا تھا کہ ہو جاتا ہے، میں نے کہا انہوں نے کہا تھا، وہ سکول کے سینئر ٹیچر ہیں، عالم نہیں ہیں، تم کسی عالم سے پوچھ لو۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر سوال کا علم ہر عالم کو بھی ہو، علم بہت وسیع ہے۔ امام شافعی جیسا بندہ کوئی سوال پوچھتا آپ کہتے ہیں میں کل بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، پتہ ہوتا پھر بھی کہتے ہیں کل بتاؤں گا، لیکن ہمارے لوگوں کا یہ حال ہے۔ تو جب یہ اب وہ بندہ جناب پہ مسا کر کے نماز پڑھتا ہے، مجھے بتائیں اس کی نماز ہوگی؟ بتائیں، یہی حال آج کا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دین کا علم حاصل کیا، آپ کی سیرت بھی تو پڑھو، اور غوث پاک کی 11ویں آپ بھی کھاتے ہیں میں بھی دیتے ہیں تو وہ ثواب ہوتا ہے۔ 11ویں کا معنی کیا ہے کہ کھانا بنا کر قرآن پڑھ کر درود ذکر استغفار پڑھ کے اس کا ثواب سارے نبیوں رسولوں اہل ایمان کو پہنچا کر خصوصاً عبد القادر جیلانی بغداد والے حضرت صاحب کو پہنچانا، یہ ہے 11ویں تیجا کل نیاز ختم، بس اور کچھ نہیں ہے۔ یہ نام مختلف ہے، نام کیا ہے؟ بولو نام کیا ہے؟ کام مشن ایک ہی ہے سب کا کہ ایصال ثواب کرنا، یہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ سب دل میں باندھے توجہ سے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ تو دیکھو کہ جو عبد القادر جیلانی ہیں وہ غوث اعظم ہیں، تو غوث اعظم بنے کیسے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، غوث اعظم بنے کیسے ہیں یہ تو دیکھو۔ حضرات گرامی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ
ہندوستان کی سرزمین سنجر کی دینی مرکزی درسگاہ میں آپ داخلہ لیتے ہیں اور اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھ کر قرآن و حدیث کے علوم و فنون سیکھتے ہیں۔ چلتے چلتے آپ نے پھر کئی ملکوں کا سفر کیا، کئی ملکوں کا سفر کیا۔ سفر کرتے کرتے اس مقام پہ جا پہنچے کہ جہاں پر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی مسجد میں جا پہنچے، اور جب حضرت خواجہ مذہب ضرور بڑی پاک ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا ایک بات اور میں یہاں بتا دوں، یہ سارے آپ یاد رکھیں، ذکر الانبیاء عبادہ، ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ۔ جہاں انبیاء کا ذکر ہوتا ہے وہ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہوتا ہے، اور جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں، جہاں صالحین کا ذکر ہو، امام شامی نے بھی لکھا ہے کہ جہاں اللہ کے ولیوں صالحین کا ذکر ہوتا ہے اس جگہ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ ہم تو سب سمجھ آئی اسی کسی ولی کا گھر میں ذکر کیوں کیا جاتا ہے، کسی کے سال ثواب کے لیے گیارہویں محرم یا ابو بکر کا دن ہے، یا عمر پاک، عثمان پاک، علی پاک کا دن۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آپ فاتحہ خوانی کرتے ہیں نا، ان کو سال ثواب ان کا ذکر کرتے ہیں، یہ اس لیے کیا جاتا ہے اس گھر پر، اس مسجد، جو بھی جگہ ہو جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی پورا قرآن اللہ کا بھرا ہوا ہے، اللہ خود اپنے ولیوں کی شان بیان فرماتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ملکوں کا سفر کرتے کرتے ایک مقام سے نکلتے ہیں دوسرے مقام میں۔ ایک ملک کا سفر کیا، دوسرے ملک میں تبلیغ دین ہوتی جا رہی ہے، اسلام کی شمع روشن ہوتی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں سے کفر کے تالے توڑے جا رہے ہیں، کفر خانے سے نکال کر انہیں دائرہ اسلام میں داخل کیا جاتا ہے۔ جہاں کفر نے ڈیرے لگائے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نگاہ پڑتی جاتی ہے، کفر مٹتا جاتا ہے، ایمان دل میں رچتا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 10 سال سنجر کے مدرسہ میں علم دین حاصل کرنے کے بعد علم کے بغیر ولایت نہیں ملتی۔ اور یہاں بعض علماء کرام اور بڑے بڑے محدثین نے لکھا، ایسا شخص جو مدرسہ نہ جائے لیکن کسی ولی کی صحبت میں رہے، کسی اللہ والے صوفی فقیر کی صحبت میں رہے، اسے بھی جب اللہ ولایت دے گا تو پہلے علم عطا فرمائے گا، علم لدنی عطا فرمائے گا۔ اور ایسے کئی مشائخ ہیں جو بظاہر مدرسوں میں نہیں گئے لیکن ان کا ڈھنکا پوری دنیا میں بجا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اندر کو صاف کیا اور کسی ولی عالم کی صحبت میں بیٹھے، پھر انہوں نے جو اپنا اندر من صاف کیا اللہ نے قلب کو روشن کر دیا، علم ظاہر بھی عطا فرمایا، علم باطن بھی عطا فرمایا۔ اللہ سبحان اللہ کہیے نا۔ اور میں اپنے خواجہ اجمیر کی اگلی بات آپ کو سنوں، بڑے مزے کی بات ہے، کہیے نا سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ عطائے رسول سلطان الہند چلتے چلتے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں پہنچے۔ جہاں جہاں اپنا حصہ ہوتا ہے وہاں سے مل جایا کرتا ہے، وہاں پہ آپ کی ملاقات ہوئی، مرشد کامل کی تلاش میں ہے۔ حضرت خواجہ عثمان حروی رحمت اللہ تعالی علیہ سے
خواجہ صاحب نے نظر جب اجمیر کے سلطان کے دل پہ ڈالی، دل کی دنیا بدل گئی اور دل کی تاروں میں وہ روحانی کنیکشن پیدا ہوا۔ سمجھ گئے میرا پیر یہی ہے۔ حضرت معین الدین اجمیری نے اپنا ہاتھ خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ میں دیا، بیعت ہو، بیعت کر کے مرید ہو گئے۔ اور جب ظاہری باطنی علوم و فنون سے فیض یاب ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نکلے، کتابوں کے صفحے گواہ ہیں، دھرتی کا سینہ گواہ ہے، کون ٹلے بول رہے ہیں اسے، زمین کا چپا چپا گواہ ہے، میرے داتا کی نگری لاہور گواہ ہے، ہندوستان کا ہر قریہ گواہ ہے۔ جدھر جدھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جاتے ہیں، ادھر ادھر خدا کے نام کا ذکر بلند ہوتا جاتا ہے، یہی پڑھاتے چلے جاتے ہیں، لا الہ الا جدھر اجمیر دا سلطان پیا جاندا ہے، آواز پہ آندی ہے، لا الہ امام العلماء، یہ لفظ کام استعمال ہوتا ہے، میں کہہ رہا ہوں، امام العلماء، امام الاصفیاء، امام الاولیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ چلتے جاتے ہیں، اسلام کی شمع فروزاں کرتے جاتے ہیں، چلتے چلتے درویش ساتھ ہے، دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آگ کی پوجا ہو رہی ہے، درویش کو بھیجا اور کہا ان کو جا کر کہو کہ ہمیں تھوڑی سی آگ چاہیے۔ وہ درویش ان کے پاس جاتا ہے، جا کے خواجہ اجمیری کا پیغام دیا، واپس آ کے کہنے لگا، وہ کہتے حضرت صاحب کہ ہم آگ نہیں دیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ خود چل پڑے، آگ کے پجاریوں کا ٹولہ ہے، لوگ بیٹھے ہیں کثیر تعداد میں، ایک نوجوان ان کا علم کا ماہر بھی بیٹھا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پوچھتے ہیں بتاؤ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے آگ کی پوجا کر رہے ہیں، ہم آگ کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کب سے آگ کی پوجا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہماری تو صدیوں سے کئی نسلیں گزر گئی ہیں جو آگ کی پوجا کر رہی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا سوال سنیے اور اس پہ توجہ دیجئے۔ خواجہ اجمیر نے پوچھا یہ بتاؤ کیا یہ آگ تمہیں پہچانتی ہے جس آگ کو تم اپنا خدا مانتے ہو؟ کیا یہ آگ تمہیں پہچانتی ہے؟ وہ کہنے لگا اس کا تو علم نہیں۔ کہا اگر علم نہیں تو آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اور میں تجھے بتا رہا ہوں یہ آگ مجھے جانتی
جانتی ہے، لیکن میں معین الدین اس آگ کو بھی جانتا پہچانتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس نوجوان کا چھوٹا بچے کو اٹھایا اور اس بچے کو اٹھا کر بچے سمیت خواجہ معین الدین چشتی نے آگ کے اندر چھلانگ لگا دی۔ وہ ان کا رہبر رہنما نوجوان تڑپ اٹھا، کہنے لگا یہ تم نے کیا کر دیا؟ میرا تو بچہ چلا گیا، میرا تو بچہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ واہ ویلا کرنے لگا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بچے کو ساتھ لے کے اس آگ میں کود پڑے ہیں۔ بچے نے آگ کے اندر سے آواز دی، کہا ابا میں آگ میں نہیں ہوں، میں تو ایک باغ میں۔ جی بولو سبحان اللہ۔ اے میرے پاپا میں آگ میں نہیں، میں تو گلستان کے اندر بیٹھا ہوں، بڑی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، بڑا چین آ رہا ہے، ایسا چین تو کبھی تمہاری گود میں بھی نہیں آیا۔ کہتا ہے خواجہ اجمیر سے تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا نام اور پتہ کیا ہے؟ کہا معین الدین میرا نام ہے، اجمیر سے چلتا ہوا آیا ہوں۔ کہا کرتے کیا ہو؟ کہا تمہاری طرح جو کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو کفر کے ایوانوں سے نکالتا ہوں اور اللہ کے فضل سے اسلام کی طرف ان کو رہنمائی کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے کہ آگ تمہیں پہچانتی ہے؟ کہا جب سے ہم نے خدا کو پہچان لیا ہے، جب سے ہم خدا کے ہو گئے، ساری مخلوق ہماری ہو گئی ہے۔ تجھے پتا نہیں آگ بھی خدا کی مخلوق ہے، ہم بھی خدا کی مخلوق ہیں، لہذا جب میں خدا کا بن کے تیرے بچے سمیت آگ میں کودا، اللہ نے فرمایا آگ میرے معین الدین کو نہ جلانا اور نہ اس کافر کے بچے کو جلانا، چونکہ یہ بچہ معین الدین کی گود میں ہے۔ جب اس آگ کے پجاری ٹولے نے خواجہ اجمیری کی یہ شان دیکھی، سارے کہتے ہیں اے سلطان الہند، اے ولیوں کے امام، دیر نہ کیجئے، ہم سب کو کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام میں داخل فرمائے۔ آپ نے کہا پڑھیے لا الہ الا حکیم الامت علامہ اقبال بولے، کہتے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ علامہ اقبال فرماتے آج بھی اگر تو ابراہیم علیہ السلام جیسا توقع اپنائے تو تجھے کوئی آگ میں پھینک دے یا خود کود پڑے، وہ آگ جو ابراہیم پہ سلامتی والی اور گلزار بن گئی تھی، وہ معین الدین کی طرح تجھ پہ بھی سلامتی والی اور گلزار بن جائے۔ تو اقبال نے قدم اٹھائے کہ یہ نہ سارے سبحان اللہ آیا۔ اقبال کہتے ہیں 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا خواجہ معین الدین چشتی نے۔ یہ جو میں اور آپ مسلمان ہیں نا، آج تبلیغ کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم یہ ان اولیاء کا صدقہ ہے۔ یہ نہ سبحان اللہ۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ فلسفہ بھی پڑھا، دنیا بھی پڑھی، دین بھی پڑھا، قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی، علماء کی صحبتیں کی، بڑے بڑے مشائخ اولیاء صوفیاء کی صحبتیں کی۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ کثرت سے جاتے، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ داتا پاک کی نظمیں لکھی علامہ اقبال نے، اور داتا پاک کے مزار پہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے جو گئے وہ جانتے ہیں کہ آج بھی ان کی وہاں چلہ گاہ موجود ہے۔
40 دن وما ادنا موسیٰ 40 لیلہ موسیٰ سے بھی اللہ کہتا ہم نے 40 راتوں کا وعدہ لیا. غار حرا میں بھی میرے محبوب 40 دن اور راتیں رہے. اس لیے خواجہ معین الدین چشتی غار حرا کا فیض لینے کے لیے اقرا بسم ربک الذی خلق قرآنی فیض لینے کے لیے ایمانی فیض لینے کے لیے روح کو تازہ کرنے کے لیے دل کو زندہ رکھنے کے لیے اور دوسروں کے دلوں کو زندہ رکھنے کے لیے حضرت داتا علی حجویری کے مزار اقدس پہ 40 دن بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں. ملائکہ کی باراتوں کو باطن کی نگاہ سے دیکھا, ہجوم جنات دیکھا, ہجوم ملائکہ دیکھا, اور جب داتا علی حجویری نے باطنی نظر دل پہ ڈالی تو خواجہ معین الدین چشتی قلم اٹھا کے لکھتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصان پیر کامل کامل رہنما. سبحان اللہ. میاں صاحب کا قلم اٹھیا, بولو سبحان اللہ. آپ نے کمال کہا. میاں صاحب نے کہا یا کسی اللہ والے نے کہا, جس نے بھی کہا کمال کہا. سبحان اللہ. کہیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتا ولی اللہ دے, ولی اللہ دے مردے نہیں کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا تو ٹر گلا یہ سیدی مرشدی پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دیں. سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. کہ آپ کو علامہ اقبال کا شعر سنا تھا. لوگ کہتے ہیں ولی کیا ہیں, اولیاء کیا ہیں, یہ مزارات کیا ہیں. اقبال کی تو معنی مصور پاکستان ہے جس نے پاکستان کا تصور پیش کیا, جس کے پاکستان میں مور آپ رہتے ہیں. ٹلے بولے ہو. اقبال کہتے ہیں نہ کتابوں سے, مطلب یہ ہے کہ اگر کتابیں پڑھو تو اولیاء سے بغض رکھو تو کچھ ملے گا نہیں. کالیوں رسیوں میں جاؤ, مدرسوں میں جاؤ, مگر اولیاء کے بے ادب بنو تو ملے گا کچھ نہیں. ہاں قرآن و سنت سکھانے والے علماء اولیاء کی صحبت میں بیٹھو, ان کا احترام کرو جنہوں نے دین پھیلایا ہے. اقبال کہتے ہیں نہ کتابوں سے نہ کالج کے اثر سے پیدا, نہ کتابوں سے نہ کالج کے اثر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. ایک بہت بڑے مجذوب تھے ابراہیم کندوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آخری بات تک کرو, توجہ دیجئے. مجذوب تھے اس دور کے صاحب قطب, صاحب ڈیوٹی تھے, قطب تھے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تقریباً 14 سال عمر میں. کچھ عرصہ بعد والدہ بھی وصال کر گئی. تو باپ نے باغات چھوڑے, جائیداد زمین چھوڑی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ علوم حاصل کرنے کے بعد باغات میں جاتے, باغبانی کرتے, رزق حلال کماتے. تو وہ جو مجذوب تھے نا, وہ کہیں اس باغ میں داخل ہو گئے. جب وہ ابراہیم کندوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ داخل ہوئے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے انہیں پانی پیش کیا, پھل پیش کیے. انہوں نے کھا کے نا, تو انہوں نے کیا کیا کہ دعا دی. دعا دی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو. جب آپ نے ان کی خدمت کی, کھانے کے لیے پیش کیا, ٹھنڈا پانی پیش کیا,
تو حضرت ابراہیم کندوری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ قطب، وہ خدا کا پیارا، وہ عارف صوفی ولی، اس کا دریا موج میں آ گیا، اپنے تھیلے سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا، اپنے منہ میں چبایا، چبا کے معین الدین اجمیری کو کہا کہ یہ کھاؤ۔ خواجہ اجمیر فرماتے ہیں اس روٹی کے ٹکڑے کو کھانا تھا کہ میرے دل سے خدا نے دنیا کی محبت نکال دی، صرف اپنی اور مدینے والے کی محبت میرے دل میں ڈال دی۔ یہ پیار سے سبحان اللہ۔ منزل کی تلاش ہو تو منزل مل جایا کرتی ہے۔ اور آخری بات، 607 ہجری میں نوجوان جانتے ہیں وہاں ایک سلطان ہندوستان میں ہوئے دلی پہ جنہوں نے قبضہ کیا، بڑے نیک اور پادشاہ، ان کا نام ہے سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سلطان شمس الدین التمش یہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نگاہ باطنی دیکھیے، نظر جو ہے باطن کی وہ دیکھیے، اس کا اندازہ لگائیے۔ جا رہے تھے، آپ نے کہا خراسان کے شہر میں بیٹھے ہوئے آپ نے وہاں سے فرمایا یہ جو نوجوان جا رہا ہے میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے، آنے والے وقت میں یہ دلی پہ قبضہ کر کے یہ ہندوستان کا بادشاہ سلطان بنے گا۔ معین الدین اجمیری کے منہ سے یہ جملے نکلے، پھر سن 607 ہجری میں وہ پورے ہوتے ہوئے دکھائی دیے کہ جب دلی پہ قبضہ کر کے سلطان شمس الدین التمش بیٹھ کر حکومت بھی کر رہے ہیں، دین اسلام کی تقریر بھی کر رہے ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ ان کی توفیق عطا فرمائے۔